لیکن وہ غریب نواز ہے. اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا, پوچھنا, جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ گئے, اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے. انشاءاللہ قیامت تک اجمیر معلیٰ چمکتا رہے گا. اور آج 800 سال گزر گئے, ہند الولی سلطان الاولیاء غریب نواز کی حکومت ہم سب پر قائم ہے. کس بات کی حکومت ہے یہ دلوں کی حکومت ہے. اور وہاں جو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بچا لے, آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے, آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور اب تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی کو چھونا چاہتے ہو؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اسے میں اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکڑوں کی موت مرو گے, اس سے بھی خطرناک ذلیل ہو کر مر جاؤ گے. اجمیر معلیٰ ساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے, وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اللہ کی مسجدیں, اللہ کا گھر اس کے ذکر پاک کے لیے ہوتی ہیں, اس کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے روکے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. میرے عزیزو, تاریخ اگر دیکھتے ہیں ہم تو ہر زمانے میں معرکہ حق و باطل ہوتا رہا ہے. باطل طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے ذکر کو روکیں, کیونکہ طاغوت شیطان جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روک دیا جائے, کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا, چیلنج کیا تھا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, اے رب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَشِمَائِلِهِمْ, اور میں اس سیدھے راستے پر جو بھی گزرے گا اس کو کبھی سامنے سے آ کر بہکاؤں گا, کبھی پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا, کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود یہ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, تو تیرے بندوں میں شکر گزار بندے نہیں پائے گا. مطلب یہ ہے کہ ابلیس لعین مسلسل یہ کوشش میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس کے ذکر سے دور کرے, اس کے شکر سے دور کرے. آج بھی وہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے روکنے کے لیے جو شیطانی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں. مگر میرے عزیزو, یہ تمہارا امتحان ہے, تمہارا امتحان ایسا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم خالی ہو, کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے میں فرماتا ہے اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم ان کو آزمائیں گے نہیں, یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جو ایمان لایا ہوا بندہ ہے وہ آزمایا جائے گا. ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں امتحان سے بھی گزرنا ہی ہوگا. یہ ایمان کسی حلوہ پراٹھے کا نام نہیں ہے, کھا کر کے مست نیند سو جائے, پھر اسے اس دار فانی میں, اس دنیا میں امتحانات سے گزار کر کے اپنے ایمان کی کسوٹی کو دکھانا ہوگا. اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے کیسے آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں آزمائیں گے,
کبھی بھوک سے، کھانے کی قلت سے، اور کبھی خوف سے، ڈر آئے گا تمہارے پاس. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی مال و دولت کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی لوگوں کی جان چلی گئی ہو، کثرت سے تمہارے عزیز مر گئے، یہ بھی آزمائش ہے. اور پھلوں کی کمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی میں آئیں گی اور تمہیں آزمایا جائے گا، اور ان کمیوں کے وقت تمہارا ایمان دیکھا جائے گا تم کیا کہتے ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے، خوف سے، ڈر سے آزمایا جائے، اور مال کی کمی سے آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، تو اس وقت جو بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو یہ بشارت ہے، ان صبر کرنے والوں کو یہ بشارت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ مصیبت کے وقت یہ جو 5 چیزوں سے آزمایا گیا ہے، ان آزمائش کے دور پر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر راضی رہتا ہے وہ صبر کے ساتھ نکل گیا ہے. آج کے دور میں بھی میرے عزیزو بے شمار جانیں ہماری درمیان سے جا رہی ہیں. آپ کو اندازہ ہے موت اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو موت پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا. ہر دن خبریں موت کی سرخیاں چھاپتی ہیں. 100-200 کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی. آج فلسطین کے نہتے بچوں میں تقریباً 45,000 لوگ سال بھر میں مر گئے. 45,000 کوئی تعداد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی جانوں کا جو نقصان ہے یہ آزمائش ہے. اور یہ جانوں کے ذریعے سے آزمائش تھی. مال کی کمی کی آزمائش تو ایسی ہے، ملک شام، یمن، بہت سارے ایسے ٹوٹے پھوٹے علاقے، عراق، جہاں پر لوگ کھانا اور دوائیوں سے جوجھ رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ گھاس کھانے پر مجبور ہیں. بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر چھوٹے بچے پھینکے ہوئے کچرے میں سے دانے چن کر کے کھا لیا کرتے ہیں. وہ اپنے پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں. یہ بھوک کی آزمائش ہے، مال کی کمی کی آزمائش ہے، جانوں کی آزمائش ہے. عزیزان گرامی وقار. اور پھر خوف کے ذریعے سے جو آزمائش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج. خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا. ہر آدمی ڈرا سہما ہوا، ہر آدمی اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا. ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے. سب حالات ہوں گے اس طرح سے، اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے. آؤ اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں کون کون سی آزمائشیں تھی. بھوک کی بھی آزمائش ہے، پیاس کی بھی آزمائش ہے، جان کی بھی آزمائش ہے، خوف کی بھی آزمائش ہے. سب چیزیں ایک ساتھ کربلا کے میدان میں آئی. رسول اللہ کے گھرانے پر، اہل بیت پر وہ کیسا عظیم امتحان تھا جب وہ 72 لوگوں کا 82 لوگوں کا قافلہ بھوک اور پیاس سے جوجھ رہا ہو، 3 دن سے ان کے اوپر کھانا اور پانی بند ہو، اور ان شہزادوں کے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا. نہ ان کے ایمان میں، نہ حوصلے میں، نہ ہمت میں فرق آتا ہے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے باطل سے نپٹنے کے لیے کس طرح سے کمر بستہ ہے. یہاں تک کہ بھوک کی شدت ایسی تھی کلیجہ منہ کو آئے. 6 ماہ کا بچہ بھی روتے روتے زبان جس کی سوکھ گئی ہو، وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے سینے سوکھ چکے ہوں، دودھ ختم ہو چکا ہو ماں کے پستانوں میں، کیسی قلت ہوگی. پانی کا ایک قطرہ ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا. ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی. اس سے زیادہ کیا آزمائش تھی یہ بھوک اور پیاس کی آزمائش. پھر جانوں کی آزمائش تو ایسی، اللہ اکبر،
56 साल की उम्र का वो शहजादा आली वक़ार, सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा का नूर नजर, इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब मैदान करबला में लाशों को उठाते थे, कितनी लाशें उठाई, कभी बेटे की, कभी भतीजे की, कभी भांजे की, कभी भाइयों की, कभी अजीजों की। मियाँ हम अपने घर से निकलने वाले एक जनाजे को उठाते हैं तो 8 दिन तक हमारे अंदर से होश निकल जाए। कोई अपने बच्चे को अपने हाथों से दफन करके देखे, फिर कैफियत पता चलती है। इमाम हुसैन ने एक नहीं अपने लाडलों की लाशें इस तरह समेटी हैं। उनके जवान बेटे अली अकबर को जब शहीद करके घोड़े दौड़ाए गए थे, जिस्म के ऊपर से टुकड़े अलग हो चुके थे, उसको समेटते हुए कौन बैठा है? रसूलुल्लाह का नवासा। और 6 माह के बच्चे को हाथ के अंदर सालिमों ने तीर से ऐसा मारा था कि हलकूम पे चला गया हो। और 6 माह के अली असगर का खून जब इमाम हुसैन के चेहरे पर उछल जाता हो, किसी बाप के हाथ में बेटा वफात कर जाए और फिर वो लेकर के खीमे में आए और इधर से बिलकती हुई माओं को और बहनों को भी देखे, उनमें भी सब्र की तलकीन दे। कभी कभार मैं सोचता हूँ, अल्लाह ये कैसे इम्तिहानात से गुजरा था फातिमा का लाल, कैसे इम्तिहानात से। भूख और प्यास की शिद्दत अलग, ये जानों की शिद्दत, जानों के जाने का गम अलग, अजीजों की लाशों को उठाने का बोझ अलग। फिर उस पर 22,000 का लश्कर जर्रार सामने, उसका खौफ लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये सब चीजें क्या इमाम हुसैन के कदमों को डगमगा गई? क्या उनके खानदान वालों को बिकने पर मजबूर कर दी? क्या उन्होंने समझौते करके अपना सब कुछ बेच डाला? एक खीमे का बच्चा भी, खीमे का एक बच्चा भी इमाम हुसैन का निकल करके आया हो तो मुझे तारीख बता दो। बल्कि तारीख तो आज ये कहती है, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सर दे दिया मगर हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। हक तो यह है कि ला इलाहा की जड़ का नाम हुसैन है। आज वो इम्तिहान कयामत तक की तुम्हारे साथ होता रहेगा, कयामत तक तुम्हारे साथ ये आजमाइश होती रहेगी। कभी भूख से, कभी डर से, कभी जानों के नुकसान से, लेकिन फिर तुम्हें देखा जाएगा तुम बिकते कितने हो, निकलते कितने हो, हवाओं के पुजारी कितने हैं, ख्वाहिशात नफ्स को मानने वाले कितने हैं, अपने कंफर्ट जोन में जीने के लिए ईमान का सौदा करने वाले लोग कितने हैं। ये आजमाइश होती रहेगी मेरे अजीजों। ईमान इसका नाम नहीं है कि तुम घर में आराम से बैठे रहोगे और कोई इम्तिहान नहीं होगा। इम्तिहान तो होगा, आजमाइश तो होगी। आज जो भी हालात हैं, इस पर मैं यही कहूंगा, एक बात हो सकता है करोड़ों मुसलमानों के दिलों में आज ये नर्वसपन आए, इतने बुरे हालात होते हैं, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं, ईमान हमारा सही है या नहीं, इस्लाम सही है या नहीं। ये शक भी शैतान तुम्हारे दिल में डालता है। कभी तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाए तो शक डालता है शैतान, ताकि तुम्हारा ईमान डगमगा जाए। मेरे अजीजों, मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ महल्लात में जियोगे और तख्त व ताज के मालिक ही रहोगे, ऐसा नहीं है। ईमान वालों को उहद में 70 जानें भी देनी पड़ी है। बद्र में उनके साथ जो मामलात हुए हैं, फतह अगरचे बद्र में हुई, लेकिन जंगे उहद का अगर मंजर देखोगे, अल्लाहु अकबर। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई सहाबा जब उहद के मैदान में खड़े थे, 70 सहाबा की ऐसे जाने गई हैं, अगर मैं तफसील बताऊं तो बहुत लंबा वक्त होगा। एक सहाबी हैं हजरत अनस बिन नुज़ैर, पूरे जिस्म में एक उंगली के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। शहादत की एक उंगली से उनको पहचाना गया। हजरत साद बिन रबी, ये ऐसे सहाबी हैं जिनका पेट पूरा फाड़ दिया गया था और 12 नेज़े मारे गए थे। वो सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा भी तो उसी उहद के मैदान में शहीद हुए, जिनको भाले से मारा गया और चीर करके उनका कलेजा चबाया गया था। अब्दुल्ला बिन जहश उसी मैदान में इंतकाल किए हैं, जिनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और हर टुकड़े का हार बनाकर जालिमों ने पहना था, हार बना लिया था जिस्मों के। ये सारे मंजर उहद के मैदान में हुए। और कौन से ईमान वाले? वो रसूलुल्लाह की इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाले, हुजूर पाक के चेहरे अनवर को देखने वाले,
جب ان کے ساتھ یہ آزمائشیں ہو سکتی ہیں تو ہم کون سی گاجر مولی ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہوں گی. جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا وہ امتحان بھی دے گا, اسی امتحان سے وہ گزارا جائے گا. مگر میں آج کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نروس پن ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں, حالات ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے میرے عزیزوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں. کبھی تم بادشاہ بنو گے, کبھی فقیر بن جاؤ گے. اور آج جو تخت پر ہیں ہو سکتا ہے وہ کل ڈگر ڈگر گھوم رہے ہوں. آج جن کو طاقت کا نشہ ہے ہو سکتا ہے وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, نروس پن اپنے دل میں آنے نہ پائے. ان حالات سے دیکھ کر کے گھبرا نہ جانا. ایمان تمہارا سچا ہے, اللہ کل بھی تمہارے ساتھ, آج بھی تمہارے ساتھ. بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ پائے, تمہارے سجدوں میں کمی ہونے نہ پائے, تمہارے ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے. اللہ ایک ہے تو ایک ہے, اللہ سچا ہے تو سچا ہے. میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ضرور ہے. یہ یقین اور یہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے. ہاں ہمیں معلوم ہے, کچھ لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک جس نے ہر چیز پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے والے ہو آپ, لیکن پھر اسی اللہ رب العزت کی یہ مسجدیں کیوں ڈھائی گئی, کیوں مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کو روکنے کے لیے طاقتیں پوری مسجدوں کو ڈھانے کی کیوں بات کرتی ہیں؟ پھر اللہ کچھ کیوں نہیں فرماتا؟ میرے عزیزو, یہ کائنات ہے جس کو اللہ نے اسباب پر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے. تمہارا عمل دیکھنا ہے, تم کتنے پابند ہو, تم کتنے اپنی حفاظت کرتے ہو, تمہارے ایمان کی, تمہاری عبادتوں کی, تمہاری مسجدوں کی. تم مسجدیں خالی کر کے گھوم رہے ہو, فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں, مسجدوں پر آکرمن ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کیوں؟ تم جب ان صفوں کو خالی کر دو گے, یہ مسجدیں چیخ چیخ کر پکارتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. پل بھر میں بنا لی, شب بھر میں بنا لی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, بچپن سے نمازی بن نہ سکے. مسجدیں بڑی بڑی شاندار بنا لینا اور اس کو آباد نہ کرنا, یہ بھی تو ظلم ہے. آپ ان مسجدوں کی حفاظت کی جو بات کر رہے ہیں, ان مسجدوں کی حفاظت صرف کمیٹیاں بنانے سے نہیں ہوتی, نمازوں سے ہوتی ہے, اس کے اندر تلاوت قرآن سے ہوتی ہے. عزیزان گرامی, اور پھر یہ بات ان ظالموں کے لیے کہ اگر وہ ہاتھ لگا کر مسجدوں کو اٹھانا پھینکنا اس کو اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو سمجھ لو تھوڑے دن کی بات ہے. اگر اسی کا نام طاقت ہے کہ عبادت گاہوں کو مسمار کر کے طاقت کے تخت کو بٹھایا جائے تو یاد رکھنا, بڑھتے 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 تمہارا نشہ کہیں تمہیں فرعون نہ بنا دے. اور اگر فرعون بن گئے تو انتظار کرو, اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرعونوں کو صرف پانی سے ہلاک کرتا ہے. بہت بڑے بڑے نمرودوں کو اللہ تعالیٰ مچھر سے ہلاک کرتا ہے. وہ ابرہہ بھی تو آیا تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا, ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا, جس کا ذکر قرآن پاک میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب, کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ پورا ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے. ہوا کیا؟ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اتنی خطرناک فوج تھی اور مکہ والوں میں لڑنے کی اتنی طاقت نہیں تھی. اللہ کریم نے ابابیل چڑیوں کی ایک فوج کو بھیجا. ہاتھی کہاں اور چڑیا کہاں؟ کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ تصور میں نہیں آتا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے, بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ایک ہاتھ میں تمہارے آ جائیں, ایک چونچ میں اور 2 پاؤں میں کنکریاں لے کر آتی تھی, اوپر سے صرف وہ کنکریاں گراتی, ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ جاتے اور آگ لگ جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا یہ مشاہدہ, قوت کا ایک ہلکا سا
इजहार जो मक्का की उन वादियों में हुआ मिना, और अल्लाह ताला फरमाता है फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाई हुई मुर्गी होती है, नोच नोच करके खाकर छोड़ी हुई मुर्गी हो। पूरी फौज की हालत ऐसी हो गई थी। काबा मुकर्रमा को ढाने के लिए आए, तब अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को किस तरह से नीस्तो नाबूद फरमाया। हमें यकीन है मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला वो अबाबील भेजने वाला मौला आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। वो हई और कय्यूम है, हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा, तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मदद आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बैठ करके मदीने में दुआएं करते थे, नहीं, अमल के मैदान में उतरे भी हैं। सहाबा ने भूख और प्यास बर्दाश्त की है, कितने कितने दिनों तक वो एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते थे। पैबंद लगे कपड़े। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हम तो एक जंग से ऐसे वापस आए थे कि हमारे पांव के पूरे नाखून उखड़ गए थे, पांव के नाखून उखड़ गए। खंदक के मैदान में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खंदक खोदते रहे, और पेट पर पत्थर बांधना, ये सब मशक्कतें, स्ट्रगल किया है। फिर अल्लाह से ये दुआ किया मौला तू अपनी मदद भेज दे, तो अपने रहम करम की बारिशें बरसा। और हम यहां मस्त खा पी करके फिर दुआ करते हैं मदद आ जाए। तुमने मेहनत कौन सी की, कौन सी मशक्कत की? मेरे अजीजों, अगर मेहनत और मशक्कत मैदान में उतर कर करने का मौका नहीं है तो इबादतें तो करो अपनी पूरी, अपनी नमाजें तो कंप्लीट कर लो और अल्लाह को राजी करो। अपने गुनाहों से अगर वो गजबनाक है तो तौबा करो। और जाते जाते ये बात भी मैं अर्ज करूंगा कि आज जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये खेल तमाशा है, एक बात याद रखना, किसी मस्जिद के खत्म हो जाने से या मोमिन के किसी के हार जाने से ईमान कभी हारता नहीं है, ईमान हमेशा जीतता है। थोड़ी देर की तकलीफ तो मोमिन को हो सकती है, लेकिन उसके साथ ईमान है तो हमेशा सर बुलंद है। इससे बड़ी कोई कामयाबी क्या है? हमने देखा है करबला की तारीख में जीता कौन है? दुनिया की नजर में, उस वक्त की मीडिया की नजर में, उस वक्त के जो कुत्ते होंगे उनकी नजर में यजीद जीता होगा। लेकिन क़यामत तक हर मोमिन कहता है बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। ईमान की जीत हमेशा है, अगरचे वो टुकड़ों में बदल जाए, अगरचे वो 1000 टुकड़ों में हो जाए। आज भी फरेरा लहरा रहा है तो हुसैन आजम का लहरा रहा है। इसीलिए याद रखो, सिर्फ तख्त पे चढ़कर बैठने का नाम जीत नहीं है। अभी अभी इलेक्शन भी गुजरा, कुछ लोग नर्वस होंगे कि हम हार गए। अगर वो ईमान वाले हैं, सच्चे ईमान वाले हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए जीत और हार सिर्फ तख्त हासिल करने का नाम नहीं है, दिलों पर हुकूमत करने का नाम जीत है। और आज 800 साल गुजर गए, हिंदल वली सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज की हुकूमत हम सब पर कायम है। किस बात की हुकूमत है? ये दिलों की हुकूमत है। और वहां जो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है वो अपने हाथों को बचा ले, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। और अब ताला से जंग करने के लिए तैयार हो? अल्लाह के वली से मुकाबला करना चाहते हो? अल्लाह के वली को छूना चाहते हो? रब ताला फरमाता है जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है उसे मैं अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। है किसी की हिम्मत और ताकत अल्लाह से जंग करने की? तो जो ये चाहते हैं कीड़े मकोड़ों की मौत मरोगे, इससे भी खतरनाक जलील होकर मर जाओगे। अजमेर मुअल्ला ये सिर्फ और सिर्फ एक धरती का नाम नहीं है, अल्लाह के वली की आबाद की हुई मुकद्दस जमीन है। और हम सुन्नियों का की आस्था ऐसे है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया भर में जहां दुआएं कबूल होती हैं उन जगहों में से एक जगह का नाम अजमेर मुअल्ला है।
جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، ہم اپنی آستھا ہی نہیں رکھتے میرے عزیزوں، اپنی جان بھی حاضر ہے غریب نواز کے قدموں کے لیے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکشک، یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بکھر گئے ہیں، ٹوٹے ہیں، بکھرے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی سیاست نہیں، اور ہم جس کو چاہیں آکرمن کر کے ختم کر دیں، ہو سکتا ہے ہم سب کو مار ڈالو تمہاری طاقت کے ذریعے، لیکن وہ غریب نواز ہے۔ اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا، پوچھنا، جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ گئے، اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک اجمیر معلیٰ چمکتا رہے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جو فیض بٹتا ہے، اپنے اور غیر سب وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب لوگوں کو برابر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہ آزمائشوں کے دور میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ جیسی بھی مصیبتیں آئیں، طاقتیں آئیں، تمہارا سجدے سے سر دور نہ ہونے پائے، اللہ سے غفلت ہونے نہ پائے، تمہارے ذکر و اذکار میں کمی ہونے نہ پائے، مسجدوں سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرو، واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت قریب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد